بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ ایسا کہنے والے خود کو انسانی اقدار کا علمبردار سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں انسانیت ہی دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے اور تمام مذاہب پر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب افراد کے ذاتی معاملات میں سے ہیں اور ان کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم طبقات میں جو لوگ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال گردانتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے۔ بظاہر یہ سلوگن بڑا ہی پرکشش اور دل فریب ہے اور سن کر ایک انسان کے اندر چھپی ہوئی انسانیت جاگ اٹھتی ہے۔ انسان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، لیکن یہ نعرہ اب صرف نعرہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک پروپیگنڈا بن چکا ہے۔ محترم سامعین، یہ نعرہ ظاہر تو بہت خوش کن ہے، لیکن ہم اس کے پس منظر اور اس کے پس پردہ مقاصد سے ناآشنا ہیں، جس کی وجہ سے ہم جانے انجانے میں اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، بات یہ ہے کہ یہ نعرہ بنفسے ہی کوئی برا نہیں ہے، اپنے اندر کوئی برائی نہیں رکھتا۔ انسانیت تو واقعی بہت مقدم ہے اور انسانیت کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس نعرے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کے مخصوص اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نعرہ ان لوگوں کی اختراع ہے کہ جو انسانی اقدار کے علمبردار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ انسانی اقدار سے محروم ہیں۔ خلوص، رواداری، محبت، شرم و حیا اور سچائی جیسی انسانی اقدار ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دراصل یہ لوگ اس نعرے کا استعمال کر کے انسانیت کو مذاہب کے الہامی اصولوں اور اخلاقی قدغنوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سفلی اور حیوانی جذبات کی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان کو مادر پدر آزاد اور ایک حیوانی ماحول بنا کر دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا بڑا مقصد اسلام کو انسانیت سے علیحدہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسلام کے دشمن اور دجالی طاقتوں سے، طاغوتی طاقتوں سے تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ یہ زہر عصر جدید کے مسلمانوں کی رگوں میں بھی سرایت کرتا جا رہا ہے۔ آج کل کے مسلمان، روشن خیال مسلمان، جو عدم تشدد، مساوات اور رواداری کا راگ الاپتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہم اسلام کو انسانیت سے الگ سمجھتے ہیں اور انسانیت کو ہی سب سے بڑا مذہب مانتے ہیں۔ اور مذاہب اور ادیان ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، نہ ہی ریاست کا کوئی مذہب ہے اور نہ ہی انسانیت کا کوئی دین ہے۔ بدقسمتی سے ایسا کہنے والے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر دجال کے اور طاغوت کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اگر انسانیت کا کوئی مذہب ہے تو وہ کون سا ہے؟
یہ سوال تو بہت سے ذہنوں میں گردش کرتا ہوگا، تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت مذہب سے الگ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ انسانیت کا مذہب کون سا ہے، تو انسانیت کا مذہب اسلام ہے۔ اب یہ حیران کن ہوگا آپ سب کے لیے، تو اس کو منطق کی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں آنے والا پہلا انسان کون تھا اور اس کا مذہب کیا تھا۔ اس کائنات میں آنے والا پہلا انسان، اس زمین پہ قدم رکھنے والا پہلا انسان مسلمان تھا، جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف مسلمان تھے بلکہ اسلام کے داعی اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ اب منطق کا اصول تو یہ ہے کہ جو مذہب، جو دین باپ کا ہوگا، اولاد بھی اسی کے دین پر ہوگی۔ اولاد کا دین باپ کے دین سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں آنے والے پہلے انسان کا مذہب اسلام ہے تو انسانیت کا مذہب بھی یقیناً اسلام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود کو آخری درجے کا لبرل کہنے والا مسلمان، جو کلمہ گو ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور قرآن کریم اللہ کی برحق کتاب ہے۔ تو بڑی واضح بات ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی انسانیت کے کامیاب میکانزم کے لیے جو مینول تجویز کیا گیا ہے خالق کی طرف سے، اس کائنات کو مینوفیکچر کرنے والے کی طرف سے، کائنات کو ایک کن کہہ کے تخلیق کرنے والے کی طرف سے جو مینول دیا گیا ہے وہ اسلام ہے، جو ضابطہ حیات طے کیا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا مذہب اسلام تھا، اسلام ہے، اور انہوں نے اسلام ہی کی تعلیم و ترویج کی، اسلام ہی کی اشاعت کی۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ انسانیت کا مذہب اسلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو اس وقت، مسلمان تو اس وقت دنیا کے باقی مذاہب کے مقابلے میں کم ہے مجموعی طور پر، یعنی مسلم اور غیر مسلم کو اگر تقسیم کیا جائے تو دنیا میں اس وقت غیر مسلم زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں۔ تو پھر یہ اتنے ادیان و مذاہب کہاں سے آ گئے؟ سامعین و ناظرین، اللہ کا دیا ہوا دین اسلام ہے، اسلام تھا، لیکن جب انسان نے اللہ پر، خدا پر، ان دیکھے خدا پر ایمان بالغیب لانے کی بجائے خدا کو، اپنے معبود کو اپنے حواس میں اتارنے کی کوشش کی، خدا کے وجود کو مادیت میں ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر طرح طرح کے عقائد و نظریات نے، مذاہب نے جنم لیا، جو آپ اس وقت دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبروں کا جو بتایا ہوا طریقہ تھا، جو پیغام تھا، اس میں تحریف کی گئی، اور اس کو تحریف کر کے، اس میں ترمیم کر کے اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں نے نئے نئے ادیان و مذاہب کو بنا لیا۔ اس صریح دلیل کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ یہ خیال کرتا ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں اور انسانیت ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، وہ اپنی ذات سے یہ فتویٰ لے لے۔
دراصل یہ پروپیگنڈا مسلمانوں کو اسلام کی اور اپنی اساس سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، اسلام ہی انسانیت کا دین ہے، مذہب ہے اور ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ہی راہ نجات ہے اور انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.